دل قلب اندر سے پاک اور صاف نہیں ہوگا، نیت صحیح نہیں ہوگی، تو تعلیم و حکمت، تعلیم کتاب و حکمت کی وہ پورا فائدہ نہیں دے سکے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر دل صاف پاک تزکیہ نہ ہو، اگر پہلے ہی اس میں بہت ساری خرافات ہیں، ہے نا جی، دل ایسے ہوتا ہے یا الٹا ہوتا ہے؟ بہرحال دل، اس میں وہ خرافات ہیں یہ اکثر وہ کنفیوژن لگ جاتا ہے، پتہ نہیں پانچ یہ اچھا دل میں خرافات ہے، کفر، شرک، نفرت اور جو بھی دل کے امراض ہوتے ہیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں خوبصورت ایمان ہونا ہے، یہ تو اگر اسی میں وہ ڈالا جائے گا جنک بن جائے گا، ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلے تزکیہ کر دو، ان کو نکال دو، سب کو نکالو، پہلے تزکیہ 151 میں دیکھیں اللہ نے کہا پہلے تزکیہ نکالو، یہ سب شیر کفر، کوئی کسی کے آگے سجدے کیے جا رہے، کوئی کر رہا ہے۔ اب اس میں جو ہے نا اصل چیز آئے توحید۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں 129 اور 151 کا کمپیریزن کریں۔ 129 میں جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، انہوں نے بھی یہی کہا، تزکیہ کا لفظ آخر میں، یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی دعا۔ جب قبول کی اللہ نے، قبولیت، وہ 151 میں، وہ تزکیہ کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لے آئے، کہا یہ تو بڑا ضروری ہے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ ہاں تو زمین بالکل اللہ تعالیٰ نے صاف کر دی ہے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، تزکیہ کا جو حاصل ہے، لب لباب، نچوڑ، اس کا رزلٹ وہ ہے اخلاص۔ دل صاف، بالکل نیت درست ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے نیت درست، تزکیہ یہی ہے نا، تو کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا ہی بڑا شیطان بن جائے گا۔ اتنی اہم چیز ہے، اتنا ہی بڑا۔ اور بڑے بڑے فتنے جو ہے وہ عالموں نے اٹھائے ہیں۔ دین اکبری آپ نے بہت تاریخ پڑھی ہوگی، اس کو پٹی پڑھانے والے کون تھے؟ ابو الفضل اور فیضی، بڑا نام تھا، علماء تھے، علماء کا کام۔ یہ جو آپ غلام احمد قادیانی نام سنتے ہیں، اس کو الٹی پٹی پڑھانے والا کون تھا؟ حکیم نور الدین، علماء میں سے تھا یہ حکیم نور الدین۔ تو حقیقت یہی ہے کہ کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا نا، اگر نیت خراب ہو گئی، فتور، اللہ اکبر، نیت میں کجی آ گئی، ٹیڑھ پن، وہ پھر اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا، اتنا ہی بڑا۔ یہ تو آپ بڑا آپس میں سیاسی گفتگو میں بھی کرتے ہیں، تو یار وہ ذہین بڑا تھا لیکن وہ ذہن اس کا غلط طرف چل پڑا ہے نا جی، اتنے ہی اس نے بلنڈر کر دیے، ہے نا۔ یہ بات آپ کے بھٹو کے بارے میں ویسے بہت کہا جاتا تھا، اگر یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، ذہین اور فتین تھا لیکن غلط طرف جو ہے نا۔ تو یہ ذہن کا صحیح استعمال اور یہ تزکیہ اور سیدھا راستہ، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کو اکبر ہے، بہت ہی یہ اہم چیز ہے۔ تو یہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور کہا کہ یہ تزکیہ تو نمبر 1 پہ آنا چاہیے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا کہ تم میں رسول بھیجا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک بہت بڑا انعام، یہ تو اتنا بڑا انعام کہ تمہاری کایا پلٹ دی۔ جاہل تھے، جاہل ہیں، علم سے نواز دیا، ایک رسول کی بیسس سے ہیں، تاریکیاں ختم ہو گئی، نور۔ تم ذلیل و خوار تھے، تمہیں سر بلند کر دیا، نعمت ہے نا، بیست۔ ہر وقت لڑتے رہتے تھے، بدامنی کا بول بالا تھا ہر طرف، لیکن تمہارے دل ملا دیے اور آپس میں محبت ڈال دی۔ قرآن کا بھی مضمون ہے، قرآن نے کہا کہ آپس میں محبت ڈال دیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بیست، جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے 151۔ اور دیکھیں اگلی آیت میں فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، بہت بڑی بات ہے۔ اور فرمایا کہ شکر ادا کیا کرو، شکر، اور کفران نعمت نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِی، بس تم یاد کرو مجھے۔ فَاذْكُرُونِی، دیکھو فَاذْكُرُونِی یہ کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے، پس تو پھر لہٰذا کچھ ہی کر لو، پس ذکر کرنا، یاد کرنی ہوتا ہے نا، میں آپ ہی کا تو ذکر کر رہا تھا، نہیں آپ کو یاد کر رہا تھا۔ پس یاد کرو، ذکر کرو، پس یاد کرو، واو الف جمع کے لیے تم سب، نی مجھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے یاد کرو، یعنی میرا ذکر ہر وقت کرو، یاد رکھو دنیا کے اپنی زندگی کے معاملات میں بھی۔ تو اذکرکم، اذکرکم، دیکھ رہے ہیں آپ، اذکرکم، یہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے، الف جو ہے نا کئی معنوں میں آتا ہے، کیا کے معنوں میں کے مطلب میں، لیکن وہ آیت سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر یہ میں کا مطلب ہے، جیسے آبدو، میں عبادت کرتا ہوں تو میں یاد رکھوں گا تمہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میاں کیسے یاد رکھے گا؟ ہاں کیا خوبصورت، یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے، بڑا اچھا۔ دیکھو یہ سوال میں ہے، ہم کیا ذکر کریں گے اور وہ کیا بدلے میں دیں گے؟ یار یہی تو ہے، یہ تو بڑا الفاظ سے ظاہر ہے۔ آپ ذکر یہ دیکھیں نا، ایک تو الفاظ سے ہی ظاہر ہے، ذکر تسبیحات کرتے رہیں، جب بھی ہے لغویات میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت ہے، پڑھتے چلے جائیں، قرآن پاک پڑھتے چلے جائیں، ہیں آپ جو ہے، ہاں استغفار کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سارا ذکر ہے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں۔ دوسرا ذکر جو ہے، اچھا سوال ہے، پریکٹیکلی دنیاوی معاملات میں انسان یہ سوچے کہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے، یہ اس کو یاد رکھنا ہے، زبان سے نہیں کہا ہے، عمل صالح نیک ہے، یہ پریکٹیکلی ہے، یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر کیے ہوئے ہیں نا، اوامر اور نواہی، اللہ اکبر۔ دیکھو ہمارے کچھ دوستوں نے بڑا اچھا وہ بنایا ہوا ہے کہ قرآن میں کیا اصول دیے ہیں، کیا قوانین ہیں، کیا حکم ہیں، یہ بڑی ایک اچھی اپروچ ہے، اس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے ہے کہ ہم سے کیا مطلوب ہے، کیا مقصود ہے، آپ کو مل جائیں گے جگہ جگہ کہ یہ کرو، ایسا کرو، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچ جاؤ، تو انسان پڑھتا جائے اور نوٹ ڈاؤن کرتا جائے کہ یہ ہم سے کرنے کو کہا ہے اور اس کے قریب نہیں جانا، باز آ جانا ہے، لکھتا جائے۔ اس پر عمل کرنا اپنی زندگی میں عملی طور پر، یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، یعنی آپ اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں دیکھنی، اپنی خواہشات نہیں دیکھنی، اپنے فائدے نہیں دیکھنے، یہ ہے۔ اچھا اب آ گیا کہ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، ہاں یہ اس سے بڑھ کر ہے، میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ کیا بڑی بات ہے یار، ذرا غور کرو، اللہ کا ساتھ ہو جائے تو بیڑا پار ہے، آسانیاں ہو جائیں گی، زندگی آسان ہو جائے گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، مسائل حل ہو جائیں گے، بنتا چلا جائے گا، اللہ کا ساتھ ہے، میں تمہیں یاد رکھوں گا، بھولوں گا نہیں میں، اللہ کہے گا یا اوہ میرا بندہ اس وقت تکلیف میں، پریشان میں، یہ تو ہر وقت مجھے یاد رکھتا ہے، میں نے تو اس کا کام حل کروا دینا ہے، کام نکلوا دینا ہے، تو وہ آپ کے
خاص طور پہ ضعیفی میں جب بہت زیادہ گھر والے بھی وہ ہو رہے ہوتے ہیں ہاں تو بھی اللہ تو تب بھی اس کو بندہ پیارا ہی ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل. تو یہ ہے اللہ اکبر. دیکھیں یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے. اگر آپ دیکھیں یہ بڑا نچوڑ ہے. اس آیت پر ہی عمل کیا جائے تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم مجھے ذکر و افکار میں بھی یاد رکھو, اپنے زندگی کی معاملات میں بھی یاد رکھو, ہر جگہ فیصلہ کرنے میں بھی مجھے یاد رکھو, تو میں تمہیں تمہاری زندگی میں تنہا نہیں چھوڑوں گا. میں تمہارے ساتھ ہوں گا, تمہاری مدد کروں گا, تمہاری ہر جگہ غیب سے تمہاری فرشتوں سے مدد کرواؤں گا. اللہ اکبر. اور کہا کہ اب دیکھو دنیا میں کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا, تو انسان کو اپنے ہاتھ پر خوش رہنا چاہیے. اور یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے کم سے کم تر کو دیکھو. وشکرولی ہے نا, میرا شکر ادا کرو. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ہے کہ وہ ایک غریب آدمی جو ہے نا, غریب مفلس نادار, پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی, چلے جا رہا ہے ایسے ہی اپنے آپ کو کوستے ہوئے دل میں نا, یہ کیا زندگی ہے یار, لعنت ایسی زندگی پہ, ایک چپل تک نہیں ہے, گرم زمین اور کانٹے چبھ رہے ہیں. اور تھوڑی دور آگے گیا تو فٹ پاتھ پر ایک شخص بیٹھا تھا, دونوں پاؤں ہی نہیں تھے اس کے, کٹ گئے تھے. تو کہا یا اللہ, اے اللہ تیرا بہت شکر ہے, تو نے مجھے پاؤں تو دیے, جوتی تو آنے جانے کی چیز ہے, وہ کسی بھی وقت تو ایسے اسباب بندہ ہے, جوتی میں لے لوں, کوئی دلوا دے, کوئی مہربانی کر دے, پاؤں ہی نہیں ہے اس کے. تو ہمیشہ اس کو دیکھے جو وہ محروم ہیں, تو انسان کہے اب میں لاکھوں کروڑوں سے اچھی حالت میں ہوں. ویسے بھی آپ دیکھیں, کبھی غور کریں, شکر کی بات ہو رہی نا, وشکرولی, میرا شکر ادا کرو. کسی انسان سے یہ کہا جائے اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو, اب بھی میں آپ کو ہارڈ کیش میں 10 ملین دیتا ہوں, وہ یہ کہے 10 ملین ہارڈ کیش. اللہ اکبر. لیکن بہت ریئر ہو گیا, اتنا آسان نہیں ہے اپنی آنکھ نکال کر دے دینا. تو اس کا مطلب ہے آلریڈی وہ کروڑ پتی ہے. 10 ملین 1 کروڑ ہو گیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ویسے میں بتا رہا ہوں مثال کے طور پر, 1 کروڑ پتی تو ہے, کروڑوں کی چیزیں اس کے پاس ہیں. اسی طرح کوئی بھی ہو گیا, ہاتھ کاٹ کر دے دو وہ تیار نہیں ہوگا. اللہ اوپر کروڑوں کی چیزیں لیے بیٹھا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو شکر ادا کرنا چاہیے. شکر تو سر اس کا کیا جاتا ہے. اس پر بھی بہت ساری احادیث ہے کہ انسان صبح اٹھے, صرف یہ دیکھے کہ میرے تمام اعضاء صحیح سلامت ہیں, اور آج کا دن گزارنے کے لیے فیملی میرے پاس کافی پیسہ ہے, یعنی میرا جو بھی بچے ہیں, بیوی ہے, اس کو کھانے پلانے کے لیے آج کی ضروریات, کل کا نہیں کہا. تو کہا کہ وہ خوش قسمت ترین شخص ہے. حدیث میں آتا ہے یہ دیکھیں, یہ کہا ہے. ہم جو ہے نا کہ کل کی خبر نہیں, سامان 100 برس کا, بہت لانگ پلاننگ کرتے ہیں. کہتے ہیں آج کے لیے اگر سب کچھ ہے, انسان کہے کہ آج کا دن بڑا کمفرٹیبلی گزر سکتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اور گھر میں کوئی بھی ضرورت پڑے وہ میں پوری کر سکتا ہوں, خوش قسمت ترین ہے. ہمارا جو ہے وہ خواہشات کا اتنا وہ ہے طویل کہ بہت لمبی پلاننگ ہم کرتے ہیں نا جی, بہت لمبی پلاننگ. اللہ اکبر. پلاننگ تو کرنی چاہیے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میں یا آپ رات بھوکے نہیں سوئے. اللہ کا شکر. یہ تو دیکھیں 12واں پارہ پڑھیں گے, شروع میں ہی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الی اللہ رزقھا, زمین میں کوئی دابہ ایسا نہیں ہے جاندار جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو. تو یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ رزق فراہم کر ہی دیتا ہے. تو جی سر. اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ کیسے لیا؟ جب میں پیدا ہوا نا تو رزق کمانے کے ٹول جو ہے نا وہ سب مجھے پہلے دن اس نے عطا کر دیے. یہ ٹول اس کے دیے ہوئے ہیں, ان کو استعمال کر کے ہم جو کماتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, کیونکہ ٹول اللہ کے ہیں. میں ایسے اس کو سمجھتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اچھا, تو فرمایا وشکروا لی, اور تم میرا شکر ادا کرو, ولا تکفرون. ایکچولی یہ ہے ولا تکفرونی یا متکلم, اور میرا کفر نہ کرو, یعنی ناشکری نہ کرو, کفرانے
نعمت نہ کرو ہیں، کیونکہ یہ آیت ختم ہو رہی تھی تو یا متکلم جو ہے نا وہ گر گیا ہے، اور اسی لیے دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے، اگر آپ ویسے بھی پڑھیں گے تو نون زیر نی ہی پڑھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو فرمایا وشکروا لی ولا تکفرون، اور تم شکر ادا کرو میرا میرا ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کرو، نہ شکری تم نہ کرو، ہے نا. دیکھیں ہم شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ یہ یعنی سیکنڈ ہاف آف دا سورہ وہ پھر تعلیم و تربیت ہے یہ نئی امت کی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اب یہ سلسلہ یہاں سے 19 سے شروع ہو گیا ہے، اور یہ اینڈ آف دا سورہ 40 رکوع تک آپ لوگوں کی مختلف جو ہے نا اس میں تربیت، ٹریننگ نئی امت کی ہیں، معاشی، خاندانی، سیاسی، ہر طرح کی آپ دیکھیں گے اس میں نکاح کے، طلاق کے، خاندان کے، اور پھر یہ یتیم مسکین کی مدد کے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو ہے نا یہ سارے موضوعات بڑے تفصیل سے آئیں گے. اور دیکھیں اس ضمن میں اب یہ پہلی آیت جو ہے وہ رکوع کی یہ ہے کہ دیکھو یہ ٹولز بتا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، صبر اور صلات ہیں، دو چیزیں دیکھو بتایا، یہ دو ٹولز آ گئے، ان سے تم نے مدد مانگنی ہے. اب تم اگر ان سے مدد مانگو گے تو اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. یہ جو ہے یہ فرمایا. اللہ اکبر. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب ہی مومنوں سے ہے، اب مومنوں کی ٹریننگ ہے نا. تو پہلی آیت میں یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینوا، استعانت اردو کا لفظ ہے، مدد مانگنا. یہ آپ سورہ اس میں فاتحہ میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین یہی تو لفظ ہے، استعانت مدد مانگنا. تعاون بھی اسی سے ہے، عربی کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں نا مادہ اس سے بہت سارے لفظ بنے ہوتے ہیں، تو جو ہم تعاون کہتے ہیں نا، تعاون کرو، وہ بھی تو مدد ہوتی ہے نا ایک دوسرے کی. تو استعینوا، تم مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے. یہ دو چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی. اللہ اکبر. دیکھیں صبر ظاہر ہے اس کا اگر تعلق جو ہے وہ دنیاوی مشکلات، پریشانیاں یا اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہو اس میں رکاوٹیں، اور نماز براہ راست اللہ سے تعلق، اللہ سے مانگنا ہیں، دو چیزیں بتا دیں. صبر جو ہے یہ ویسے بہت وسیع ٹرم ہے. صبر لفظ تو ویسے ایک ہی ہے کہ صبر کرو یار، صبر کرو، ہے نا جی. اور مختلف انداز سے مفسرین نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، تفسیر بھی بیان کی ہے بڑی مثالوں کے ساتھ. میں ایسی ایک دو ہنٹس لکھ دیتا ہوں، یہ تو کافی براڈ ٹرم ہے، لیکن یہ صبر لفظ ہے، موٹا سا ایک یا دو لفظ. زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی چیز کو چھوڑ دینا یا کسی چیز کو کرنا.
बात यही है। अल्लाह अकबर। आप देखने, छोड़ना और करना, गौर कर रहे हैं बस इन दोनों में ही आदमी अपना सबक पैदा कर ले। अब छोड़ना है ना जी, गुनाह को छोड़ना है, लगा हुआ है, बड़ा सब्र चाहिए होगा, आदी बन गया उसका, बुराई का जो भी है ना जी, कोई नशे की चीज़ ही हो, आदी बन गया है, उसको छोड़ने के लिए सब्र करना पड़ेगा, है ना जी। है? कोई भी बुराई में है उसको छोड़ना, कोई भी बुराई से बचना। अच्छा, अपनी जो आर्जी लज्जतें हैं, लज्जतों को कुर्बान करना, ये भी छोड़ना है। फौरी तौर पर उसको बड़ा एक सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ से मिल रही है, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है। लज्जतों को कुर्बान कर देना अल्लाह की रज़ा के लिए, कुर्बान कर देना, सही नहीं। अच्छा, कोई इमीडिएट आपको बेनिफिट मिल रहा है किसी चीज़ से, लेकिन शरीयत का हुक्म नहीं है, आर्जी फ़ायदा है वो, कितना का हो जाएगा, दुनिया वैसी ही ज़िंदगी आर्जी है, कितने का फ़ायदा मिल जाएगा। आर्जी फ़ायदों को तर्क कर देना अल्लाह की रज़ा के लिए, फ़ायदों को तर्क कर देना, ये सब छोड़ देने में आएगा। अच्छा, इसी तरह देखिए, करना, कोई भी नेक अमल करना, कोई भी नेक अमल करना, इसमें रुकावटें आ सकती हैं, आजमाइशें आ सकती हैं। नेक अमल करने जा रहे हैं ना, सब्र करना पड़ेगा आपको, सब्र नेक अमल में, है ना जी, करना पड़ेगा। अल्लाह का हुक्म मानना, अल्लाह का है, अल्लाह का हुक्म मानना, मुश्किल, रुकावटें, रिटेलिएशन, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है, आपको सब्र करना पड़ेगा अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह मुझे रिवार्ड देगा। अल्लाह अकबर। इनको माफ़ करना भी आए। हाँ, शरीयत पर अमल करते हुए मुशक्क़त का सामना, सब्र करना पड़ेगा। शरीयत पर अमल करते हुए कोई मुशक्क़त, तकलीफ़ आ गई, भाई बड़ी, वैसे बहुत सी कॉमन चीज़ें भी हैं। शरीयत में मुशक्क़त है नहीं, वैसे मुशक्क़त है नहीं, मुशक्क़त है नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैंने इस अंदाज में लिखा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक यंगस्टर ग्रोन अप यूनिवर्सिटी चला गया है, उसका रिलीजियस इंक्लिनेशन हो गया, दुनिया क्या है यार, हैं, तो उसने थोड़ा सा हुलिया चेंज कर लिया, दाढ़ी वाड़ी रखी, मस्जिद में नमाज है, थोड़ा सा शलवार वग़ैरह, थोड़ा सा वो एक रिलीजियस बन गया। अब ये शरीयत है, नेकी पर चल रहा है, बन गया वो बस अल्लाह 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 कहा है शरीयत को। अब ये हो सकता है कि उसके घर वाले, ख़ानदान वाले के, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, पूरी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, तू अभी से तालिबान बन रहा है, तुझे तो कोई लड़की भी नहीं देगा, तेरी क्या हैसियत होगी, रिटेलिएशन शुरू हो सकती है। उसने कोई बुराई नहीं की, नेक बन रहा है, वो कह रहे तो बस बिल्कुल तो है, हाँ, वो नेक दिख रहा है, नेक दिख रहा है, ये सही है ना। तो वो हो सकता है कि मुसलमान मुआशरा भी एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा तरद्दद करे, ख़ास तौर पर ये एलीट क्लास में होता है, एलीट क्लास में बड़ा वो होता है, वो कहती है यार ये किधर तू चल पड़ा है यार, हैं, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, पूरी ज़िंदगी तेरे सामने पड़ी है। कोई खानदान में तबलीगी निकला है तो उसके लिए ये मुश्किल अनिकल पैदा होती है, हालांकि वो खुलूस होता है ऐसा, यस, नहीं, प्रैक्टिकली इट हैपन्स, प्रैक्टिकली इट हैपन्स।
حالانکہ اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، تبلیغی جماعت میں بھی بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر ہوتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر نہیں ہوتے ہیں، زیادہ ڈاکٹر انجینئر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اس کام سے روکتی ہے، یہ تو ہم نے مس کنسیپٹ بنائے ہوئے ہیں۔ شریعت کبھی دنیا میں نام پیدا کرنے سے، دنیاوی تعلیم سے کبھی نہیں منع کرتی۔ آپ جتنا چاہے پڑھیں دنیا کا یار، بلکہ اور بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک کنسنٹریشن آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ کر رہا ہے نا، باقی فضولیات سے ہٹ کر یا تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا یا اپنے کورس کی کتابیں پڑھے گا۔ فضولیات اور بیکار چیزوں سے بچ سکتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے یہ نا، اس کی کنسنٹریشن کے لیے، فوکس کے لیے، ورنہ تو یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ ایک صبر، بہرحال بہت یہ وسیع موضوع ہے صبر کا۔ ایک ایسے ہی تھوڑا سا ہنٹس لکھے تھے میں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مدد حاصل کرنی چاہیے صبر میں، اور نماز۔ دیکھیں اللہ سے تعلق، اللہ سے جڑ جانا، یہی نماز ہے۔ اور اوپر ذکر کی بات آ رہی تھی نا جی کہ فذکرونی، نماز بہت بڑا ذکر ہے یار، نماز ہے 5 وقت اللہ کے دربار میں جھک رہا ہے، جا رہا ہے، اللہ کا ذکر، اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا ہے؟ نماز کا تو بہت ہے۔ ان الصلاۃ، غور کرے نا نماز میں جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، ہاں اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، واقعی ہے۔ دیکھیں نا ہر چیز آ جاتی ہے، اللہ سے ایک قرار بھی آ جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرنی ہے تو اسے ہی مانگنا ہے۔ پھر اس میں دعائیں ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا، انعم اللہ، رکوع اور سجود ہے، اس میں عاجزی اور انکساری سارا ہے یہ ہے، کیونکہ چہرہ اور ماتھا یہ انسانی جسم میں سب سے اہم چیزیں ہیں۔ چہرہ، وہ زمین پر ٹیک دینا اللہ کے آگے، یہ بڑی انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اپنا سر اللہ کے آگے ٹیکیں تو عبادت، ہاں، غیر اللہ کے آگے ٹیکیں گناہ، وہ تو شرک اور کفر۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں تو کفر، اس میں تو ہے، کیونکہ توحید جو ہے نا یہ روح ہے۔ پورا قرآن پڑھیں اور یہ چیز پڑھیں توحید پر ہے، تو وہ تو پھر شرک ہو گیا نا، کسی اور سے مانگ رہا ہے، کسی اور کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، وہ تو شرک ہے۔ اچھا دیکھیں، تو یہ فرمایا کہ مانگو آج کل تو بے پیر صاحب صبری کھڑے ہو جاتے ہیں، والصلاۃ، اور نماز سے۔ ہاں کوئی پیر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور خواتین خاص طور سے آتی ہیں، ان کا ہاتھ چومتی ہیں اور ان کے پاؤں پہ سجدہ کرتی ہیں۔ ہاں ایسا ہے، بہت ہے یہ، خاص طور پر اگر آپ ادھر ٹریول کریں نا ٹورڈ سندھ، جو چھوٹی چھوٹی ہے نا، پنو عاقل، گھوٹ کی، یہ نام سنے ہوں گے، اوئے ہوئے شرک پڑا ہے۔ ویسے بھی سندھ میں جو ہے نا وہ ہندو کافی ہیں، سندھ میں ہندو زیادہ ہیں، تو وہ کچھ ہندوؤں کا کچھ بہت شرک لگیں گے۔ سارے مومن ہیں، مسلمان، ایسے نہیں ہے کہ وہ وہی مشرک نا، لیکن وہ اسی طرح پوجا پاٹ ہے نا۔ یہ ابھی وہ آئی تھی، دربار ہے، وہ بھی سندھی لگ جاتا ہے، رحیم یار خان، وہ پیر صاحب چلے گئے، وہاں دربار بن گیا، تو کوئی سانپ آ کر وہ درخت میں بیٹھ گیا، تو وہ اس کو ہجوم کی آواز سے پتہ لگ رہا ہے کہ بہت بڑی خلقت تھی، اسے ذرا غور سے سنیں، بہت شور شرابہ، تو وہ آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، تو پیچھے سے وہ آواز آ رہی ہے مجاور، دایاں ہاتھ، صرف دایاں ہاتھ، وہ آواز لگا رہا ہے کہ اگر غلطی سے بایاں ہاتھ اس کو لگا دیا تو یہ وہ پیر صاحب کی جو توہین ہے، تو انہیں بھیجتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیر صاحب دوبارہ تشریف لائے ہیں ایک سانپ کی شکل میں، یہ انہوں نے کہہ دیا، ساری خلقت کٹھی ہو گئی۔ پیر صاحب تو چلے گئے تھے نا، وہ تو دفن ہے، قبر میں پڑے ہوئے ہیں پیر صاحب تو، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سانپ درخت میں آ کے بیٹھ گیا ہے، یہ پیر صاحب ہی ہیں، وہ اپنے فالوورز کی محبت میں وہ پھڑکے جا رہے ہیں، وہ سانپ کی شکل میں آئے ہیں کہ میرے چاہنے والے میں ان کو دیدار کرا دوں۔ ہوئے ہوئے خلقت اتنی زیادہ دیوانے ہو گئے، اس کی کسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا، ہو سکتا ہے، یہ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ ہاں اس کے وہ آ رہے تھے معتقد،
تو کاٹ نہ لے تو ہو سکتا ہے کوئی سپرے سے اس کو کر دیا ہو کہ ہاتھ اس کے منہ پر یا آگے بھی تو لگ سکتا ہے نا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی ایک سانپ آ چکا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ایسا اور ہوگا. اس نے جب ہوش میں آیا تو لوگوں کو ڈسا. ہاں ڈسا ہوگا. ہاں ظاہر ہے وہ اللہ کی مخلوق جانور ہے، اس نے کاٹ نہیں ہے. لیکن بات شرکی ہو رہی تھی. بس یہ اعتقاد ایسے ہی ہے تو یہ بہت ہے، تھوڑا بہت نہیں ہے. جہالت، ایکچولی یہ جہالت ہے کہ کلمہ گو مشرکین مل جائیں گے. ایک تو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وہ تھے ہی مشرک، وہ تو چند سال تھے نا. پہلے یہ سب جو ہے نا مسلمان. چند سال پہلے سرگودا میں ایک واقعہ ہوا جی کہ ایک پیر صاحب نے کہا کہ میں بندوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. میں کیا کرتا ہوں؟ زندہ کر دیتا ہوں. بندے اکٹھے ہوئے، انہوں نے 7 آدمیوں کی گردنیں کاٹ دی. اچھا کہ صبح میں ان کو زندہ کروں گا. اچھا. غائب ہو گیا. رات کو کسی نے پولیس کو خبر کر دی ہاں کہ مولوی صاحب نے تو یہ کیا ہے. ہاں پولیس ان کو پکڑ کے لے گئی. ہاں اب جو اس کے فالوور ہیں جن کے لواحقین کے یا ہاں وہ مارے گئے ہیں. جی کہ پولیس نہ آتی تو انہوں نے زندہ کر دینا تھا. پولیس نے لو یہ دیکھو آپ. حالت کا نہیں واقعہ. ایسی حرکتیں یہود اور نصارہ تو نہیں کرتے. اچھا ٹائم ہو گیا ہے نا. اچھا چلیے جزاک اللہ. تو